اتنا یاد رکھ بھی کر سکتا ہوں، بس اتنا، اس سے زیادہ مجھے پہلے عشرے میں مجبور نہ کرنا۔ اس سے افضل ہو سکتے ہیں مگر اس جیسا کوئی نہیں۔ میرے زمانے کے امام سے افضل ہونا ممکن ہے۔ خدا کی قسم کبھی کبھی تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ واقعی میں شیعوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ سر سے گزر گئی ہے بات، علی افضل ہے قائم سے، حسن حسین افضل ہے قائم سے، تو میں کہہ رہا ہوں اس سے افضل ہونا ممکن ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ کیوں؟ میں یہاں صرف ایک دلیل ہے میرے پاس، ظہیر بھائی 1001 ہیں، ممبر کی قسم صرف ایک دلیل دے رہا ہوں، میری طرف دیکھو۔ حسین کا خون منتظر ہے بدلے کے لیے، کون نے بدلا؟ رسول نے نہیں لیا، پہلے چلے گئے۔ علی نے نہیں لیا، پہلے چلے گئے۔ حسن نے نہیں لیا، پہلے چلے گئے۔ حسین کے بعد آنے والے 8 اماموں میں سے کسی نے نہیں لیا، یہ لے گا۔ تو آواز قدرت آئی، آئے میرے مہدی، جن 8 اماموں نے میرے حسین کے خون کا بدلہ نہیں لیا، تو ان سے تو ہے افضل۔ بالکل میں عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، چوتھے امام سے 11ویں تک اپنے ان آبا سے افضل ہے میرے زمانے کا امام۔ ہاں بس جو پہلے 5 گزرے ہیں وہ اس سے افضل ہیں، لیکن انہوں نے بھی چونکہ بدلہ نہیں لیا اس لیے اس سے افضل تو ہیں، اس جیسے نہیں۔ آپ قرآن پر قرآن سورہ زمر وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ایک دن آئے گا جب زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ جی صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ سمالی تک جو تفسیر مل جائے اٹھا، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ایک کا نام نہیں لیتا، جو مل جائے اٹھا۔ اس آیت کے ذیل میں قرآن کے بارے سے شیشن سے پوچھا گیا کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ قال رب العرض امام العرض، فرمایا زمین کا رب زمین کا امام ہوتا ہے۔ جس دن ہمارا قائم ظہور کرے گا، نہ سورج کی ضرورت نہ چاند کی۔ جی یستغنون الناس عن ضوء الشمس والقمر، لوگ بے نیاز ہو جائیں گے سورج کی روشنی سے، چاند کی تابانی سے۔ دن میں تیرے 12ویں امام کا نور سورج کا کام دے گا، رات کو چاند کا ہے اس سے افضل۔ اس کے نانا کے زمانے میں سورج چاند نکلتے رہے، علی افضل ہے، سورج لوٹاتا رہا نکلتا رہا۔ جب یہ آئے گا سورج نہیں نکلے گا، اس سے افضل ہو سکتے ہیں، اس جیسا کوئی۔ تحقیق تو کرو وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج چاند کی ضرورت نہیں؟ وہ جگہ ملک عباس جنت ہے۔ پر سورہ دہر لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اللہ کہتا ہے جنت میں نہ سورج نکلے گا۔ ظاہر بھائی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ طلوع آفتاب سے پہلے جب ستارے چھپ جاتے ہیں، ستارہ نہیں رہتا لیکن ابھی سورج بھی نہیں نکلا ہوتا، تو جو وقت وہ ہوتا ہے وہی ہوا کرے گا جنت میں۔ اور یہ جی اور یہ جو ما بین الطلوعین والا وقت ہے یہ ہے ہی جنت کا۔ قیصر روم سے سوال آئے تھے، ان میں ایک سوال یہ تھا شفیق زیدی کہ وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں؟ کسی نے جواب نہیں دیا سوائے حسنین کے بابا کے۔ فرمایا وہ بین الطلوعین ہے، سورج نکلنے سے پہلے کا وقت جو نہ رات میں شامل نہ دن میں، کیونکہ مولا فرماتے وہ وقت اللہ نے جنت سے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری رات تڑپنے والا مریض اس وقت سکون میں آ جاتا ہے۔ تفاسیر اہل بیت میں آیا ہے کہ جنتی لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوں گے، اچانک نور چمکے گا، یوں لگے گا پوری جنت میں جعفر نقوی طارق دوپہر ہو گئی۔
جنتی لوگ سجدے میں گر جائیں گے. الہی وعدک الحق، پروردگارہ تیرا وعدہ حق ہے، سچ ہے. تو نے قرآن میں کہا تھا کہ جنت میں نہ سورج دیکھیں گے نہ چاند. یہ دھوپ کہاں سے آ گئی؟ آواز قدرت ہے کہ اللہ رسلکم اہل الجنہ، جنتی اپنی اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہو، یہ نہ سورج کی روشنی ہے نہ چاند کی ہے. تو پھر کیسی ہے؟ فرمایا ان علی و فاطمہ استدعوا یا بینہما بالکلام. اللہ کہے گا علی اور فاطمہ آپس میں بات کر رہے تھے، کسی بات پہ دونوں مسکرائے ہیں. اب نہیں لفظ کہنا ہے، پتہ نہیں کس کلیجے پہ علی حسین خراشیں آنے والی ہیں، کس کا چہرہ گلزار ہونے والا ہے. اور جس علی اور بطول کی مسکراہٹ کا نور کروڑوں سورجوں پہ غالب ہو، ان کے جوہر کا نام قائم ہے. کس جگہ پہ نہیں ہوگا سورج چاند؟ کہاں نہیں ہوگا؟ کہاں نہیں ہوگا؟ اور جب میرا امام ظہور کرے گا، تیرا امام کہہ رہا ہے نہ سورج نکلے گا نہ چاند. ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ آتے ہی پہلا کام یہی کرنا ہے اس نے کہ زمین کو جنت بنا دینا ہے.